أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام عزیز دوستوں، طلباء، ساتھیوں، مدرسہ صدیقیہ چنیسر گوٹھ کراچی کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کے عنوان سے جو نشست سجتی ہے، آج الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج یہ درس یہاں مدرسہ عائشہ للبنات میں ترتیب دیا گیا، اور ایک یہاں پہ جب آیا تو یہ محفل تو ذہن میں آیا کہ کچھ عرصے پہلے جو لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورتحال تھی تو روزانہ کی بنیاد پہ یہی سے درس قرآن لائیو ہوتا تھا، نشر ہوتا تھا، اور ابھی میں نے خبر پڑھی ہے کہ کل سے دوبارہ مارکیٹیں اور ہال ان کی ٹائمنگ مقرر کر دی ہے، اور یہ اتنے بجے بند ہو جائیں گے اور فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ خدشات جو ذہن میں تھے کہ آیا یہ کسی کو راستہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کھول دی گئی اور اب دوبارہ بند ہو رہی ہیں، تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ خدشات غلط ہوں اور خالق کائنات اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما کر تمام وباؤں، بیماریوں اور اس کی آڑ میں جو کوئی اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ وباؤں کو دور فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہے، انہوں نے ملک کا اور نقصان ہی کرنا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود فرمائے۔ بہرحال ربیع الاول کے عنوان سے آج کی محفل اور درس قرآن کا عنوان بھی یہی تھا، ربیع الاول میں جوش محبت۔
اور یہ عنوان اصل میں جو ذہن میں آیا، ایک مشہور ممتاز عالم دین گزرے ہیں، فقیہ النصر، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا ادارہ ہے. تو انہوں نے ایک کتاب، ایک رسالہ لکھا ہے ربیع الاول میں جوش محبت، جو ابھی اس وقت بھی میرے پاس ابھی ادھر موجود ہے ٹیبل، اس ڈیسک پہ. تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے کئی ساری باتیں ربیع الاول کے حوالے سے عوام کے سامنے پیش کی ہیں. اور ایک ہی بات میں آج کروں گا، جو بنیادی بات ہوگی، جو مقصد ہوگا، کہ مقصودی بات ہوگی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کیا وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ مان لو کہ میں پیدا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ بس میرا میلاد منا لو، میں پیدا ہوں یہ مان لو، یہ اس لیے آئے تھے؟ بھئی یہ عنوان، یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے. تمام جو چیزیں ارد گرد میں ہو رہی ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی. بھئی قرآن نے ان کا مقصد کیا بتلایا، خود پیارے نبی نے اپنا مقصد کیا بتلایا، صحابہ کرام نے ان کی کیا تعلیمات دی. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو کیا نبی علیہ السلام جشن کے لیے آئے تھے یا مشن کے لیے آئے تھے؟ مشن کے لیے، جشن کے لیے کہ مجھے مان لو میں پیدا ہوا ہوں، میں مکہ میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی، اس لیے نہیں. آپ ایک مشن لے کر آئے، جشن نہیں. مشن، منشور، دستور، کتاب، اعلان، عنوان، بیان، آپ علیہ السلام وہ لے کر آئے اور امت کو سکھلا کر گئے. اب اس کے ضمن میں یہ ایک جو چیز ہم نے سوچنی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ نہیں بتانے کی کہ میں پیدا ہوں مجھے مانو. اس کے ضمن میں اب کئی ساری باتیں میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات کہ جو محققین نے لکھی اور بالخصوص جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح طور پہ سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ ہم نے جو سمجھا کہ جشن جشن جشن، جھنڈیاں لگا لو، بازار سجا دو، نبی راضی ہو گیا، ہاں، چاہے داڑھی چٹ ہو، مچھوں پہ وٹ ہو، نمازیں نہ ہو، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل نہ ہو، ہاں، پیارے نبی علیہ السلام کا عقیدہ زندگی میں نہ ہو، یہ ہم نے سمجھ لیا بھئی یہ کر لو تو نبی راضی. تو میرے بھائی صرف سمجھانے کے لیے، ضد نہیں، اناد نہیں، ضد اناد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ایک بات کہ جس چیز کو تم نے جشن کے لیے منتخب کیا، جس تاریخ کو منتخب کیا، بابا وہ تاریخ تو نہ ولادت کی بنتی ہے نہ وفات کی بنتی ہے. تو ہم کیسے عاشق ہوئے کہ وہ تاریخ ہے نہیں اور ہم اس پہ جشن منا رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے سوچنا ہے. ہاں، اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ تفصیل سے لکھا ہے. اگر کوئی ساتھی چاہتا ہے کہ اس کو ملے یہ بات، طلب کرنا چاہے تو انشاءاللہ یہاں موجود ہے. میری بات نہیں ہے، یہ محققین کی تحقیق ہے، وقت کے بڑے بڑے علماء ان کی باتیں. تو انہوں نے تو سب سے پہلے بات یہ لکھی، یہ 8ویں دور ہے، اس دور کے اندر تم لوگوں کو تاریخ کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر تمہاری جہالت پہ تف کیا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے، اف ہی کیا جا سکتا ہے.
انہوں نے کہا آپ 1400 سال پہلے کا حساب لگاتے ہیں، نہ لگائیں، بہت مشکل ہے، 1400 سال پہلے نہیں لگاتے۔ ساری دنیا یہ مانتی ہے آپ علیہ السلام کا آخری جمعہ ہوا 9 ذی الحج کو، آخری جو حج ہوا 9 ذی الحج کو، یہ آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، مشہور حج ہے، آپ نے بھی اکثر پڑھا ہوگا، مشہور ہے وہاں پہ، ان کی بہت مشہور ہے۔ وہ ہوا جمعے کے دن 9 ذی الحجہ کو، تو اس سے 63 سال پہلے کا اگر حساب ہم بناتے ہیں تو فرمایا پیر کے دن 12 ربیع الاول کسی صورت بھی نہیں بنتی۔ آخری حج ہوا 9 ذی الحج کو حج کیا، اور وہ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن۔ اگر اس سے 63 سال پیچھے کا حساب لگا لے، کسی صورت بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں بنتی ہے۔ اور یہ بات تو معلوم ہے، یہ بات تو پکی ہے کہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے پیر والے دن۔ حساب لگا لے، کیلکولیٹر کر لے، حجۃ الوداع جمعے کے دن ہوا 9 ذی الحجہ، اس سے پیچھے چلے جائے 63 سال کا حساب لگا لے کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول آ جائے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ یا پہلی تاریخ، یا دوسری، یا 8ویں، یا 9ویں۔ اس لیے کہ ربیع الاول میں ہوئی ولادت اور پیر والے دن ہوئی، یہ سب مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ اب ہوئی کون سی تاریخ کو، اس میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جمعے والے دن 9 ذی الحج کو آخری حجۃ الوداع حج ہوا تو اس سے پہلے اگر ہم جائیں، پیر والے دن کسی بھی صورت 63 سال پہلے کی 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ولادت نہیں ہے، اور کون سی بنتی ہے وہ بھی بتا دی۔ وہ الگ بات ہے کہ منانا ہے یا نہیں منانا ہے۔ پہلے تو بیس یہ آ گئی کہ اس 12 کو تو ولادت کسی صورت میں ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، وفات کا دیکھیے، وفات کے اندر اگر دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کیسے؟ ولادت میں ہم کتنے سال پیچھے گئے؟ 63 سال۔ وفات میں 3 مہینے کا حساب ہے، بس صرف 3 مہینے کا حساب ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جمعے کے دن تھی، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات تک صرف 3 چاند بنتے ہیں۔ اگر لگا بھی لیے جائیں، کوئی 29 کا، کوئی 30 کا، پیر کو 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ حساب لگا لیا جائے، اس کے لیے 63 سال پیچھے تھوڑا مشکل ہوگا، اور وفات کے لیے صرف 3 مہینوں کا حساب لگا لو۔ جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی، حجۃ الوداع ہوا، اس کے بعد آ جاؤ 3 مہینے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے، پیر کا دن بنتا ہے 12 ربیع الاول۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اس دنیا میں، تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں آیا اس لیے ہوں دنیا والوں کو سکھاؤں، دنیا والوں کو علم، تعلیم، تربیت، دین سکھلاؤں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی سمجھایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے پروردگار
ان میں ایسا رسول، اس دنیا کے اندر ایسا رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، بشر ہو بشر ہو بشر ہو، کھاتا بھی ہو پیتا بھی ہو جاگتا بھی ہو چلتا بھی ہو سوتا بھی ہو شادیاں بھی کرے، اس کی اولاد بھی ہو چچا بھی ہو پھوپھی بھی ہو ماموں بھی ہو، ہاں وہ پانی بھی پیے وہ تجارت بھی کرے وہ تبلیغ بھی کرے وہ چلے بھی وہ آئے بھی وہ کھائے بھی وہ پیے بھی، کون ہو؟ بشر ہو۔ جو بشر ہوتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، جو نور ہو جو فرشتہ ہو وہ کبھی سنے جبرائیل علیہ السلام نے فلانے بازار میں کیک رس کھائے؟ ہاں، جبرائیل علیہ السلام شام سے نکلے تجارت کی، یہ فرشتے تو عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ہاں جی، تو فرشتے تو ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے، تو یہ کام فرشتوں کی عبادت، یا جو اللہ کو ان کو حکم دے دے۔ نبی علیہ السلام یہ انبیاء جو تھے وہ بشر، آگے کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، ایسا رسول بھیج جو انہیں تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ میں عرض کر رہا تھا شروع کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی معظم حسن منظم شرف مجسم فخر کائنات ہادی سبل نبی معظم حسینوں میں حسن جمیلوں میں اجمل شریفوں میں اشرف، تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ سب سے اتم، وہ کمال والا نبی جمال والا نبی حسن والا نبی، ہاں وہ نبی جو سب سے پیارا جو سب سے اعلیٰ جو سب سے اوپر، وہ نبی جو کائنات میں آیا تو خوشیاں ہی خوشیاں، وہ نبی جو کائنات میں آیا تو اس سے اوپر کوئی نہیں تھا، وہ نبی جو معراج پہ گیا تو سب اس کے نیچے تھے، وہ پیغمبر سب سے اوپر تھا، وہ نبی جہاں فرشتوں کی دورے ختم ہو جائیں پھر اس نبی کی دورے شروع ہو جائیں، وہ نبی وحی یوحا، جس کا بولنا بھی قرآن جس کا اٹھنا بھی قرآن جس کا چلنا بھی قرآن جس کا آنا بھی قرآن جس کا جانا بھی قرآن جس کا جاگنا بھی قرآن جس کی زلفیں بھی قرآن جس کا سونا بھی قرآن جس کی تلاوت بھی قرآن جس کی عبادت بھی قرآن جس کی ریاضت بھی قرآن جس کی سیاست بھی قرآن جس کی شادیاں بھی قرآن جس کے صحابی بھی قرآن جس کی صحابیات بھی قرآن جس کی بنات بھی قرآن جس کے ازواج مطہرات اہل بیت بھی قرآن، جو چلے تو قرآن بنے جو بولے تو قرآن بنے جو گفتگو کرے تو قرآن بنے، جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک قول ایک ایک فعل ایک ایک عمل ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ، ہاں ہر ایک چیز جس کا قرآن بنے، جس کا مکہ بھی قرآن جس کا مدینہ بھی قرآن جس کا طائف بھی قرآن جس کی تبلیغ بھی قرآن جس کی دعوت بھی قرآن جس کی توحید بھی قرآن، جس کا مکہ میں چلنا بھی قرآن مکہ میں پیدا ہونا بھی قرآن جس کا مدینہ میں آنا بھی قرآن، ہجرت بھی قرآن حجت بھی قرآن لسان بھی قرآن عنوان بھی قرآن بیان بھی قرآن، وہ نبی جس کے ہر ایک چیز قرآن، مدینہ قرآن جہاد قرآن جہد قرآن محنت قرآن، اللہ اس کے جہاد کو بھی قرآن بنا دے بدر کو بھی قرآن بنا دے احزاب کو بھی قرآن بنا دے حنین کو بھی قرآن بنا دے، وہ نبی اس لیے جس کی ایک ایک چیز قرآن، تبھی تو اللہ پاک کہتے ان هو الا وحی یوحا، وہ نبی جو کچھ بھی ہر کام جو کچھ بھی کرتا ہے تو وہ نبی کے حکم، وہ نبی جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں جو اتنا اعلیٰ نبی ہے اس نبی کی
شان میں تم خاکے بناؤ یا جو بھی بناؤ، تم تو خاک میں مل جاؤ گے، لیکن ہمارے پیغمبر کا نام پھر بھی بلند رہے گا، پھر بھی بلند رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بہرحال یہ تو ایک بات آئی، کل بھی میں نے، پرسوں بھی یہ بات میں نے کی تھی درس قرآن کے اندر، یہ بات بتلائی تھی ہاں کہ اس نبی کی شان میں تم نے گستاخی کی۔ آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، تمام سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، ان کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے ہاں، اور اسی طرح چاہے سفارتی تعلقات ہیں یا کسی اور قسم کے، اس میں کسی حجت لیل و لات سے کام نہ لو۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کا دامن ہی ہاتھ میں نہ آیا تو پھر تمہارے پلے ککھ بھی نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھنا، جو بھی فرانس ہے یا ان کی پس پشت کوئی یہودی ہے، کوئی لابی ہے، کوئی اور ہے، کوئی جو بھی ایسے کام کر رہا ہے، کبھی خاکے بنانا، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی پیغمبر کی توہین، اور یاد رکھنا تمہیں اللہ پکڑے گا انشاءاللہ۔ ان شانیہ کا هو الابتر، یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ تمہاری نسلوں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر کا نام بھی زندہ رہے گا، ان کے ماننے والے بھی زندہ رہیں گے، یاد رکھنا یہ بات۔ بہرحال وہ زندہ رہے گا۔ اس پہ یاد آیا کہ کل وہاں پہ وہ بم دھماکہ ہوا، کیسا منظر تھا ہاں جی، اللہ اکبر۔ اب تو مطلب کوئی اگر اپنے گھر کے اندر، مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی محفوظ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر وقت علماء دیوبند ہی کیوں قربانیاں دے رہے ہیں ہاں جی، اور ہمارے علماء یہی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں دہشت گردی ہو، اسکول میں ہو، کہیں اور ہو، ان تمام واقعات کے جو ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہاں پہ پھر یہی بات کہوں گا، اس دور میں بھی کوشش کی گئی، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہنے والے وہ ختم ہو جائے، ان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، وہ زندہ رہے۔ آج بھی انشاءاللہ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لو، انشاءاللہ قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں قیامت تک لگتی رہیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ لگتی رہے۔ میں اس لیے یہ بات کروں کہ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے زندہ رہیں گے، تو یہ مدرسہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصحاب محمد کا ہی تو مدرسہ تھا، صفہ، یہ وہاں سے بنیاد شروع ہوئی ہے۔ اور پھر میں کل جو وہاں پہ بم دھماکہ ہوا، اسی دن نماز کا جب وقت ہوا غالباً عصر کا، انہوں نے صفائی کر کے وہاں پہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ چہے تو سبحان اللہ، سب ایک آواز سے سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کس لیے آئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ایسا پیغمبر بھیج جو انہیں قرآن سکھائے، جو انہیں کتاب و حکمت دانائیوں کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ کس سے پاک کرے؟ شرک سے پاک کرے، جھوٹ سے پاک کرے، ملاوٹ سے پاک کرے، سود سے پاک کرے۔ تو پتہ چلا نبی علیہ السلام اور پھر صحابہ کرام، انہوں نے دنیا کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ
یہ معنوں میں پیدا ہوا، معنوں میں پیدا ہوا ہوں۔ کہ ابو لہب نہیں مانتا تھا، ابو لہب نہیں مانتا تھا کہ نبی پیدا ہوئے، مانتا تھا، لیکن اس پہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تو مانتا تھا ولادت کو، ولادت کو تو وہ اس نے تو باقاعدہ لونڈی بھی آزاد کی تھی۔ کیا وہ جو تھے ابو جہل وغیرہ، کیا وہ نہیں مانتے تھے؟ تو بہرحال صحابہ کرام اور ان کے جو معلم تھے نبی علیہ السلام، انہوں نے دنیا والوں کو یہ بتلایا، یہ مان لو، تزکیہ کرو اپنے دل کا، اس کو پاک کرو شرک سے، جھوٹ سے، سود سے، ملاوٹ سے۔ ہاں اب دیکھیے نا، صحابہ کرام علیہ السلام، اگر یہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا مجھے معنوں میں پیدا ہوا ہوں، پھر ابو بکر بھی میلاد جلوس نکالتے، عمر بھی نکالتے، عثمان بھی نکالتے، علی بھی نکالتے، حسن و حسین بھی نکالتے، معاویہ بھی نکالتے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام نکالتے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، جتنے یہ محدثین تھے، مفسرین تھے، یہ بھی نکالتے، یہ بھی یہ کام کرتے کہ یہ دین ہے، مان لو میں پیدا ہوا ہوں، لیکن نہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ انہوں نے بنایا، نہ مفسرین، نہ محدثین، کسی ایک نے بھی نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا۔ تو یہ انہوں نے بتلا دیا کہ نبی علیہ السلام اس لیے نہیں آئے تھے کہ مانو کہ میں پیدا ہوں، مانو کہ میں پیدا ہونے کا تو ہر کوئی اقرار کرتے تھے۔ تو اصل جشن نہیں، اصل میں صرف 1-2 باتیں اور کر رہا ہوں، ٹائم مختصر ہے کیونکہ ایک اور جگہ پروگرام پہ جانا ہے۔ یہ بات لیکن آپ نے اپنے ذہن میں جو دلیل ہے، اگر کسی اور طرف سے کوئی بات آپ سنیں، کوئی دلیل سنیں، آپ ان کو کہیں بھی قرآن اور ان کا صحیح ترجمہ اور صحیح حدیث ایسی کوئی دلیل لا کے دے دیں، لیکن قیامت آ سکتی ہے کوئی صحیح دلیل نہیں آ سکتی، ان کے پاس نہیں آ سکتی۔ اب اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے بڑے عاشق تھے کہ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے امت کو یہ کیوں نہیں بتلایا، وہ کیوں بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو تھی؟ بات سمجھنے کی ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، سمجھیے گا۔ اگر انہوں نے یہ منایا ہوتا تو جس طرح ان کے دور کی اور چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں تو یہ بھی آتا نا کہ 12 ہی کو ولادت ہے، لیکن 12 کو تو ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ تو صحابہ کیوں بھول گئے؟ وہ تو اتنے بڑے عاشق تھے بھئی، ان کا عشق اور ہمارا عشق کوئی ہے؟ برابری ہے صحابہ اور ہمارے؟ ایک مثال جیسے نبی علیہ السلام، بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ، نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، سالن میں گوشت اور لوکی کے ٹکڑے دونوں کا ملا ہوا سالن، گوشت اور لوکی۔ آپ علیہ السلام کھانے کے دوران پیالے میں لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے، تناول فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن میں نے آقا علیہ السلام کا یہ عمل دیکھا، اس دن کے بعد مجھے لوکی سے محبت ہو گئی۔ وہ تو اتنے بڑے عاشق تھے، نبی علیہ السلام کے پسینے کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے، اور وہ خوشبو والا پسینہ اس کو محفوظ کرنے والے، اور اسی طرح ان کے حافظے اگر دیکھیں صحابہ کے، اس میں بھی کئی سارے واقعات ہیں۔
محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے جو واقعات ہیں کہ ان کے ہاتھ سے بھی کتنے مضبوط تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے منایا ہو، اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی نے یہ بتایا ہو کہ 12 ہی کو ولادت ہے، اور 12 میں لازمی سی بات ہے پوری امت مانتی ہے کہ 12 میں اختلاف ہے۔ جب اختلاف ہے تو پھر پتہ چلا کہ صحابہ نے اس تاریخ کو یاد ہی نہیں رکھا، یا اللہ ہی نے ان سے بھلوا دیا، کیونکہ جو بھی چیز ایسا کام جو آنے والے وقتوں میں رسم و رواج کا باعث بنتا ہوتا ہے وہ کام سرے سے ہی ہٹوا دیا جاتا ہے، ختم کروا دیا جاتا ہے۔ ابھی جیسے میں حیدرآباد گیا، ایک جگہ میں نے دیکھا مسجد میں اس کے اندر قبر بنی ہوئی، ایک جگہ میں نے دیکھا بازار میں قبرستان تو کہیں اور تھا، قبر بنی۔ تو میں نے یہی کہا یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہاں پہ کیا ہوگا، شرک ہوگا، لوگ سجدے کریں گے، لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے بعد یہ سمجھیں گے کہ یہی بابا تھا، ہاں، جو سب کی مرادیں پوری کر دیتا تھا آنے والے وقت میں۔ ابھی تو خیر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے کام ہی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک درخت تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک درخت کو دیکھا کہ جی لوگ اس کی تعظیم کرنا شروع ہوئے تو اس کو جڑ سے ہی ختم کروا دیا کہ آنے والے وقت میں لوگ یہاں پہ شرک کا اڈا بنا دیں گے۔ آج بھی دیکھیں باقی سعودی عرب میں اور کئی کام میں ہم اس میں بات کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں پہ کوئی قبر بھی پکی نہیں ہے، اور اسی طرح وہاں پہ کوئی مزار نہیں ہے، اور اس طرح بڑے بڑے قبے یہ ممنوع ہے، وہاں منع ہے، ہاں، اور نہ کوئی ایسا مزار آپ کو، نہ کوئی جھنڈا، نہ جھنڈی، نہ بتی، نہ برق، نہ کمکمے، نہ یہ ساری چیزیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہ وقت گزارا، مجھے وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں صحابہ کرام سے ہم تک پہنچی ہے، اور جو ہمیں تبع تابعین سے جو سچی محبت اور سچا عشق ہے، سچی سیرت، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔